اب اس سے اگلی جو یہ اس آیت کا مضمون ہے، یہ قرآن مجید کے نازک ترین مقامات میں سے ہے۔ نازک ادبگاہی زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و بایزیدی جا۔ حضور کا مقام و مرتبہ، حضور کی حیثیت، اللہ سے آپ کا قرب، اللہ کے آپ حبیب، اللہ کے محبوب، معصوم، پیدائشی طور پر معصوم، کسی خطا کا ظہور آپ سے وحی کے آغاز سے پہلے کی 40 سالہ زندگی میں بھی نہیں ہوا۔ معصوم کہتے ہیں جو محفوظ ہو، حفاظت کی گئی ہو۔ حضور فرماتے ہیں 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ عرب کے قریب، مکے کے قریب جو کچھ میلے ٹھیلے ہوتے تھے اور ان میں فوش گوئی بھی ہوتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا جو میلوں میں ہوتا ہے، تو وہاں پر میں جاؤں، میں بھی سیر کروں۔ یہ بچپن کی بات ہے، جبکہ آپ بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے قریش کی۔ تو آپ کہنے لگے میں گیا، راستے میں ایک درخت کے نیچے ذرا بیٹھ گیا، تھک گیا تھا کہ ذرا سستا لوں، نیند آ گئی، صبح آنکھ کھولی، دھوپ چڑھ گئی، جب معلوم ہوا کہ میں میلے میں نہیں جا سکا۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہی ہوا تو گویا کہ فطرت حفاظت کر رہی تھی کہ محمد کسی ایسی جگہ پر بھی نہ جائے۔ اب ایسی شخصیت کے لیے جو الفاظ یہاں استعمال ہو رہے ہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اب لفظی ترجمہ پہلے کر رہا ہوں کلیجوں کو تھام کر، تاکہ بخش دے اللہ اے نبی آپ کے لیے جو بھی کچھ گناہ آپ کے پہلے گزر چکے اور جو کچھ کے بعد میں آئے۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اتمام فرما دے اپنی نعمت کا آپ پر۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہدایت دے دے آپ کو، راستہ دکھا دے سیدھے راستے کی۔ اللہ اکبر۔ آغاز وحی کے یہ 20 برس، تقریباً 20 برس ہونے کو آئے ہیں، اور ابھی کیا حضور کی ہدایت میں کوئی کمی تھی؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تاکہ اللہ ہدایت دے دے صراط مستقیم کی طرف۔ یہ ٹکڑا تو سمجھ میں آتا، یتم نعمتہ علیک، اللہ اتمام فرما دے اپنی نعمت کا آپ پر، یعنی فتح مکہ بھی ہو جائے گی، اس کے بعد پورے عرب پر بھی غلبہ ہو جائے گا، اس کے بعد جاء الحق وزهق الباطل کا نقشہ سامنے آ جائے گا، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا کا نقشہ سامنے آ جائے گا۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن گناہ حضور کے لیے ذنب، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اب اس کی ایک توجیہ تو کی ہے جملہ، تقریباً جملہ مفسرین نے، کہ اصل میں یہ ہوتا ہے اپنے اپنے مرتبے کے اعتبار سے۔ ایک عام آدمی کے لیے جو بہت بڑی نیکی تصور ہو جائے گی، اس سے بڑے درجے کے آدمی کے لیے شاید وہ اس کا قصور شمار ہو کہ تمہارے درجے کے اعتبار سے یہ بات غلط ہوگی، اس کے لیے ٹھیک ہے۔ فار اے کامنر اٹ از اوکے، اٹ از پرمیسیبل، اٹ از ٹالریبل، بٹ ناٹ فرام یو۔ یہ معاملہ جو ہے، جیسے کہ سورہ احزاب ہی میں حضور کی ازواج مطہرات سے خطاب کر کے فرمایا گیا، لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی مانند نہیں ہو، تم اگر کوئی غلط کام کرو گی تو دوہری سزا ملے گی۔ یہ ہوتا ہے فرق مراتب کا معاملہ۔ عام مسلمان عورت اگر وہی خطا کرے تو اسے اکیلا سزا ملے گی، اور تم نبی کی بیوی ہو، تم سے اگر اسی خطا کا صدور ہوا تو دوہری سزا ملے گی۔ تو اس اعتبار سے، بلکہ ایک کہاوت بھی عربی زبان میں ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین۔ ایک ابرار ہوتے ہیں بہت نیک بندے اللہ کے، ایک مقربین ہوتے ہیں، مقربین بارگاہ، جنہیں اللہ نے اپنا بہت ہی قرب عطا کر دیا۔ ان کے مقام سے ہو سکتا ہے کوئی شے خطا شمار ہو، جبکہ ابرار کے لیے وہی شے بہت بڑی نیکی شمار ہو۔ اٹس آل ریلیٹو، ہر چیز جو ہے اس کے اندر یہ اعتباری ایک کیفیت ہوتی ہے، اور نسبت کے اعتبار سے تو لفظ جو استعمال کیا گیا، یہ ذم کا لفظ جو ہے، جیسے کہ حضور فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ 70 مرۃ فی کل یوم، میں روزانہ 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ تو اللہ حضور سے کون سی خطا سرزد ہو جاتی تھی، کون سا گناہ ہو جاتا تھا؟ اب یوں سمجھیے کہ ایک کیفیت ہے اللہ سے لو لگنے کی کیفیت، ہمیں ایک لحظے کے لیے حاصل ہو جائے تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ بہت عمدہ قول ہے ابن سینا کا کہ اگر تو چاہتا ہے
کہ تجھے اللہ تعالیٰ کی تجلی سے کچھ حصہ ملے، فجاہد فی خلواتک، تو اپنی تنہائیوں میں مجاہدے کرو، مجاہدے کرو، مجاہدے کرو، ذکر کرو، مراقبے کرو۔ فلعل شعشعۃ تلمع لک، ہو سکتا ہے کبھی کوئی کرن تمہارے لیے روشن ہو جائے۔ تو ہمارے لیے کوئی ایک کرن بھی اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی اگر ہمیں مل جائے تو ہمارے لیے بہت اونچا مقام ہے۔ اور جس کا ہمہ تن، جس کا جو ہے دل لگا ہوا اللہ کے ساتھ، اس میں کوئی تھوڑی سی بھی غفلت ہو جائے تو وہ ان کے اعتبار سے گناہ ہو جائے گا۔ تو یہ زمین و آسمان کا فرق ہے ایک ہی لفظ کے اطلاق میں۔ یہ تو ہے عام اس کا جو مفسرین نے اس کی تشریح کی ہے، اور واقعتاً یہ صحیح ہے۔ میری تعبیر ذرا مختلف ہے۔ یہاں پر حضور سے خطاب کر کے اصل میں آپ کی دعوت اور تحریک مراد ہے۔ اس دعوت و تحریک کے ضمن میں اگر کہیں مسلمانوں سے کوئی خطائیں ہو گئی ہیں، کوئی کوتاہیاں ہو گئی ہیں اجتماعی طور پر، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو کنڈون کر دے گا اس فتح مبین کے ذریعے سے۔ اور اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ سیدھا راستہ آخری فتح کی طرف کھل جائے گا۔ یہدیک اللہ صراطا مستقیما، اب آخری فتح، فتح مکہ اور پورے عرب کے اوپر غلبے کا راستہ بالکل کھل جائے گا۔